نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا حقه يوم حصاده. آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا و مولا ہادی برحق نور مجسم شفیع معظم سرکار ہر دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہر بندہ اپنی طرف سے درود اور سلام دونوں پیش کرے. السلام علیکم یا وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ. السلام علیک یا رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. السلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین. حاضرین محترم، پروردگار عالم کا بے حد و بے حساب کرم ہے کہ جس نے سانسیں عطا کی ہیں تو ساتھ اپنی بندگی کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. اسی کی بارگاہ بے نیاز میں التجا اور التماس ہے کہ وہ تمام آنے والوں کے دامن کو آسانیوں سے مالا مال فرمائے، دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو جاری و ساری ہے، اس کا نام شعبان المعظم ہے. اس کی آج 11 تاریخ ہے. جہاں اس مہینے کی بے شمار برکات ہیں، فضائل ہیں، اس مہینے کے دامن میں بہت زیادہ دیگر چیزیں موجود ہیں، وہاں یہ چیز سب سے اہم ہے کہ اس مہینے کو سرکار نے اپنا مہینہ کہا ہے. اس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہے. اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف کی ہے. فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے جو گزر گیا. شعبان فرمایا
فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں فرمایا میری امت کا مہینہ ہے۔ کسی چیز کی نسبت اس کے مقام کو تبدیل فرما دیتی ہے، کسی چیز کا حوالہ اس کے معیار کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس نسبت سے، اس حوالے سے اس مہینے کا مقام، مرتبہ، شان، عزت اور کرامت وہ اور بڑھ گئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات جب 14 تاریخ ہوگی اور رات 15ویں ہوگی تو وہ برکتوں سے مالا مال، شانوں سے مالا مال رات ان خوش نصیب لوگوں کو میسر آئے گی جو غفلت کا دامن ترک کر کے یاد خدا میں مصروف ہوں گے، اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول ہوں گے، سارے معاملات کو پس پشت ڈال کر اللہ کی عطا، اس کی سہا، اس کے کرم، اس کے رحمتوں کے سائے بن کر اپنا دامن پھیلائیں گے تو اللہ ان لوگوں کو عطا فرمائے گا اور وہ مالا مال ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم کو عطا ہوئی ہیں۔ پہلے انبیاء کی امتوں کو وہ چیزیں عطا نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر مسجد یہ امت مصطفیٰ کو عطا ہوئی، کسی اور کو عطا نہیں۔ یعنی مسجد جو ہے یہ مختص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ شب قدر یہ مختص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ شب برات یہ مختص ہے امت مصطفیٰ کے ساتھ۔ شب معراج یہ مختص ہے امت مصطفیٰ کے ساتھ۔ رمضان یہ مختص ہے امت مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جس طرح ہمارے پیغمبر کو، ہمارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص امتیازی شانیں عطا فرمائی، اسی طرح کلمہ پڑھنے والی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص شانیں عطا فرمائی، خاص شانیں عطا فرمائی۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رمضان المبارک میں آئی۔ شب برات کے بارے میں آتا ہے کہ سارا سال بندے کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی جستجو کرے، لیکن شب برات کو اللہ بندے کی جستجو کرتا ہے۔ فرق دیکھیں، سارا سال بندہ دعائیں کرتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن شب برات ایسی عظیم گھڑیوں سے مالا مال رات حضور کے صدقے نصیب ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو خدا اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے رزق مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی صحت مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی عمر کی برکت مانگے میں اس کو عطا کروں۔ جو سوال کوئی کرے گا اللہ اس رات کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ احساس، یہ سعادت صرف امت مسلمہ کو حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایسی رات میسر آ گئی۔ کبھی آپ تھوڑا سا غور کریں، بڑی اہم بات درس کرنے لگا ہوں، لوگ مسجدوں کا رخ نہیں کرتے۔ یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، ہر مسجد کعبے کی بیٹی ہے، ہر مسجد
جو تعمیر ہوتی ہے وہ اس وجہ سے تعمیر ہوتی ہے کہ وہاں کعبے کا سنگریزہ گرا ہے. کعبے کی تعمیر کرتے وقت جو پتھر گرے ہیں اس کا کوئی ٹکڑا جہاں گرا ہے وہاں مسجد بنتی ہے. تو یہ مسجدوں کی طرف لوگ نہیں آتے، طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بنا کر مساجد سے بھاگتے رہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. توجہ ہے؟ فرمایا وَإِذَا مَرَرْتُمْ، جب تم گزرو بریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے، زمین پہ رہتے ہوئے، فرش پہ رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، فرمایا یہ شب و روز، یہ نشست و برخاست، یہ حال اور کال، یہ تمہارا چلنا اٹھنا بیٹھنا، فرمایا وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، جب جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو فرمایا کچھ کھا لیا کرو. یا رسول اللہ جنت کے باغیچے، سبحان اللہ، ذرا غور کریں نا، اے اللہ کے رسول جنت کے باغیچوں میں سے گزرے. فرمایا تمہیں علم نہیں، ہم نے جنت فرش پہ اتار دی. ہم نے جنت، پتہ ہے جنت کہاں ہے؟ قرآن مجید اگر تلاوت کریں تو یہ روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ جنت کہاں ہے. جنت کی لمبائی اور چوڑائی اللہ نے بیان فرمائی ہے. جنت کی لمبائی کو بھی چوڑائی کو بھی بیان کیا ہے، عرض و طول کو بیان کیا ہے، جنت کے مقام کو بیان کیا ہے کہ جنت کیا ہے، جنت کی نعمتوں کو بیان کیا ہے کہ کیا کیا نعمتیں ملیں گی، جنت کے حسن اور جنت کے انداز کو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، سمجھے یا سمجھنے والوں کے پاس بیٹھے تو اسے پتا چلے کہ جنت کی لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، جنت کہاں ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں اور جنت میں کیا کیا نظارے ہوں گے. یہ ساری باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، لیکن معلوم تو اسے ہوں گی جو سیکھے گا، جو جانے گا اسے معلوم ہوں گی. اللہ نے سورہ نجم میں بیان فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے قریب جنت ہے. سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہے سدرۃ المنتہا جہاں جبریل رکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل ٹھہرتے ہیں اور ادھر ہی بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ، جس کے عین نیچے یہ کعبہ ہے جہاں بندے طواف کرتے ہیں. جہاں ملائکہ طواف کرتے ہیں اسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور جہاں بندے طواف کرتے ہیں اسے بیت اللہ کہتے ہیں. یہ ٹیسٹ اسے محسوس ہوتا ہے جسے ادب سے شغف ہو کہ جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور جہاں بندے طواف کرتے ہیں اس کو بیت اللہ کہتے ہیں. یہ جو باریک فرق ہے، الفاظ کے اندر جو خوبصورتی ہے، جو لطافت ہے، جو نزاکت ہے، جو نفاست ہے، جو باریکی ہے، ہر آدمی اس کو پک نہیں کرتا. فرشتے جو نور سے بنے ہیں جہاں وہ طواف کرتے ہیں وہ بیت المعمور ہے. یہ غلطیوں کا مارا، در بدر پھرنے والا، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں گناہوں سے لت پت ہے، لیکن جہاں پہنچتا ہے طواف نصیب ہوتا ہے اسے بیت اللہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ. بیت اللہ جنت جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور فرمایا زمین و آسمان سے اس کی چوڑائی زیادہ ہے. ارض و حاس، اس کا ارض
اس کی چوڑائی فرمایا زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہے، جنت اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان سے، ساتوں آسمانوں سے، ساتوں زمینوں سے اس کی چوڑائی زیادہ ہے، تو دوزخ کہاں ہے؟ یہ سائل کا سوال تھا۔ اگر جنت کی اتنی چوڑائی ہے، اتنی بڑی ہے چوڑائی، لمبائی کو چھوڑو، ابھی زمین و آسمان کے برابر اس کا عرض ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کہاں ہے؟ یہ تو اتنی بڑی جنت ہے تو دوزخ کہاں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا سوچے، فرمایا ایک بات تو بتاؤ، جب دن چڑھتا سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو بتاؤ رات کدھر جاتی ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو بتاؤ رات کدھر جاتی ہے؟ کہا یہ اللہ کا نظام، یہ تو خدا کا سسٹم ہے۔ فرمایا جیسے سورج، بڑی توجہ طلب بات ہے، جیسے سورج نکلتا ہے رات کا پتہ نہیں چلتا، سورج ڈھل جاتا ہے دن ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا سنو، جس طرف خدا کا چہرہ ہوگا، خدا کی نظر ہوگی، ادھر جنت ہوگی، اور جس طرف خدا کی نظر نہیں ہوگی ادھر دوزخ۔ خدا کی نظر ہوگی، نظر رحمت، نظر جدھر خدا نظر رحمت کرے گا وہ جنت بنتی جائے گی، اور جدھر خدا نظر رحمت نہیں کرے گا۔ فرمایا جس طرح سورج نکلتا ہے تو رات بھاگ جاتی ہے، اور جب سورج ڈھلتا ہے تو دن بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا جدھر میرا خدا نظر رحمت کرے گا جنت بنتی جائے گی، جدھر وہ جلال کی نظر سے دیکھے گا وہ دوزخ۔ تو جنت کہاں ہے؟ بڑے سیانے ہو یار، میں نے اتنا تردد کیا ہے، اتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ سدرۃ المنتہا، جہاں جبریل رکتے ہیں، جبریل کے پہلو میں جنت ہے، جہاں جبریل کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید پڑھے تو معلوم ہوتا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت ہے، اور ادھر ہی جبریل ٹھہرتے ہیں، ادھر ہی بیت المعمور ہے، اور اسی بیت المعمور کے عین نیچے بیت اللہ ہے، جہاں آپ حج اور عمرہ کرتے ہیں جا کر۔ یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرما رکھا ہے۔ کیا عطا فرما رکھا ہے؟ پورا ایک سسٹم، یہ کنیکٹڈ آپس میں، چھڑا ہوا ہے آپس میں۔ ہم سمجھتے نہیں، ہم اس طرف جاتے نہیں، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، مسجد حرام میں جا کر جو کعبہ اللہ کا طواف کرتا ہے، وہ عین بیت المعمور کی نازل ہونے والی رحمتوں کے نیچے سانسیں لے رہا ہوتا۔ شاید آپ جانتے ہو کہ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کعبہ اللہ پر۔ کعبہ اللہ پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 120۔ کتنی؟ 120 رحمتیں کعبہ اللہ پر نازل ہوتی ہیں۔ جو وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے 120 رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں۔ کوئی کعبے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں ویسے موجود ہوتا ہے، تو جس شان کے ساتھ بندہ موجود ہوتا ہے اس شان کے ساتھ اللہ بندے پر عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھنے والے کو بھی رحمت عطا، طواف کرنے والے کو بھی رحمت عطا، وہاں آب زمزم پینے والے کو بھی رحمت کی عطا، وہاں بیٹھا ذکر کر رہا ہے اس پر بھی رحمت کی عطا ہو رہی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بندہ کتنے گناہ لے کر جاتا ہے، لیکن خدا کی رحمتوں کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو صفائی اور ستھرائی عطا فرما دیتا ہے۔
تو یہ حضور کی توسل سے یہ باتیں ہم سب کو نصیب ہوئی ہیں۔ اس کے توسل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، وسیلے سے۔ اگر حضور نہ بتاتے کہ جنت کیا ہے تو پتہ چلتا؟ اگر حضور نہ بتاتے کہ بیت اللہ کیا ہے کوئی پتہ چلتا؟ یہ ساری عطا کملی والے کی شب برات جو شبان الموسم کی 15ویں رات ہے، کوشش کریں اس رات سے سٹارٹ لیں گے اپنی زندگی کا سٹائل تبدیل کریں۔ میں مسجد کی طرف آنے کی اس لیے بات کر رہا تھا کہ اپنی زندگی کو بدلیں، سٹائل بدلیں، طریقہ بدلیں۔ عمر گزر گئی، مسجدوں کو آباد نہ کر سکی، مسجدوں میں جانے کی عادت نہ پڑ سکی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ مسجدیں جنت کے باغیچے ہیں، حضور نے فرمایا یہ میں نے تمہیں کمال عطا کیا ہے کہ بیٹھے تم مسجد میں ہوتے ہو اور مسجد جنت کا باغیچہ ہے۔ مسجد جنت کا، فرمایا اس سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ جب مسجد میں آؤ اپنے آپ کو یوں سمجھو کہ میں مسجد میں آیا ہوں تو جنت کے باغ میں آیا ہوں۔ فرمایا فرق آؤ، کچھ کھا لیا کرو، یہاں آ کر ویسے نہ بیٹھا کرو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مسجد میں آئیں اور آ کر کیسے کھائیں اور ہمیں احساس ہو کہ یہ جنت کے باغ ہیں، سرکار نے فرمایا مسجد میں آ کر خدا کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اچھے اچھے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیا کرو۔ بیٹھے تم فرش پر ہوں گے اور رب کا ذکر کریں گے، اور درجہ جو تمہیں ملے گا وہ یہ ملے گا کہ تم جنت کے باغ میں بیٹھے ہو اور اللہ کا ذکر کر کے کچھ کھا رہے ہو۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے آپشن دیا جائے، اختیار دیا جائے کہ جنت میں جانا ہے یا مسجد میں، کہتے ہیں میں مسجد کو پسند کرتا ہوں۔ یہ بیچارہ سادہ مسلمان جس سے بھاگتا رہتا ہے، مجھے شرم آتی ہے جی مسجد میں جانے سے۔ اب کیا تو لوگ کیا کہیں گے، بڑی سادگی دل تے کرتا ہے، ہون گیا تو لوگ کیا کھڑے بھائی دیکھنا۔ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا، دین اسلام کا چراغ روشن کیا، ہدایت کا مینارہ انسانیت کے سامنے رکھا، حضرت ابو بکر کی عمر کتنی تھی، فاروق اعظم کی عمر کتنی تھی، عثمان غنی کی عمر کتنی تھی، سلمان فارسی کی عمر کتنی تھی؟ انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اب کلمہ پڑھا تو لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے تو یہ کہا تھا شکر ہے اللہ نے نور ہدایت عطا فرمایا۔ اس لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق مسجد سے قائم کریں۔ جن 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا۔ حضور نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں جن کو میدان محشر میں اللہ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہاں باپ نہیں پہچانے گا بیٹے کو، بیٹی نہیں پہچانے گی ماں کو۔ ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے نا بچے سے، لیکن وہاں نہیں پہچانے۔ قرآن بیان کرتا ہے ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، ابا اکیلے میں کھڑا ہوگا، بیٹا پاس سے گزر جائے گا، کوئی واسطہ نہیں۔ حضور نے فرمایا اس دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے وہ بندہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لگ گیا، مسجد میں لٹک گیا۔ معلق کا لفظ آیا حدیث پاک میں، میں سارا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس کا دل معلق ہو گیا، لٹک گیا مسجد کے ساتھ۔ کیا مطلب اس کا لٹکنے کا، لگ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ ایک نماز پڑھ کر جاتا ہے، اسے فکر ہوتی ہے کہ میں دوسری جا کر پڑھنی ہے۔ وہ کبھی ٹائم دیکھتا ہے، کبھی اپنے کام سے جلدی فارغ ہونے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اپنے گھر والوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ جلدی کام لو جو کرنا ہے، میری نماز کا ٹائم آ رہا ہے۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو گیا، لٹک گیا، کہ اسے بس یہ فکر ہوتی ہے کہ کب آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، میں سارے کام چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس آدمی کو جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے گا اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کھلے دل سے کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا مساجد کے ساتھ جب آپ کا رابطہ ہوگا نا، میں تھوڑا سا باریکی والا سین ہے، فیلڈ بھی ایسی ہے، ڈومین بھی ایسا ملا ہوا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لوگوں کو مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، دل نہیں لگتا، اور کبھی کبھی تو ہم سلام پھیر کر ابھی پوری دعا نہیں مانگ رہے ہوتے تو باہر گاڑیاں سٹارٹ ہونے کی آواز آتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کوئی تنقید نہیں کسی پر، ممکن ہے کسی کی مجبوری، ہمیں کوئی غرض نہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ جلدی کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ کتنے لوگوں نے جلدی کی؟ وہ لمحے جو آپ کے مسجد میں گزرتے ہیں، وہ جنت کے باغیچوں میں گزرتے ہیں، اور اگر وہاں بیٹھ کر آپ کی زبان پر اللہ کا نام آتا ہے، کملی والے کا درود آتا ہے، تو آپ حضور کے فرمان کے مطابق جنت کے میوے کھا رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اس لیے حضور نے یہ بات بیان فرما دی، فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی، مچھلی فرمایا کسما کے فلمار، جیسے مچھلی پانی میں راحت محسوس کرتی ہے، چین محسوس کرتی ہے، خوشی محسوس کرتی ہے، تیرتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، ایک لمحے ادھر دوسرے لمحے ادھر۔ فرمایا جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے جب وہ مسجد کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کی کیفیت اور انداز یہ ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ فرمایا جو منافق ہے جب وہ مسجد میں آتا ہے اس کو سوڑ پڑتی ہے، پھر اس سوڑ کو بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جیسے پرندہ قطیر فی القفص، فرمایا جیسے پرندہ پنجرے میں پھڑ پھڑاتا ہے ایسے منافق مسجد میں گھبراتا ہے، اس کو سوڑ پڑتی ہے، لیکن جس کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہوتا ہے وہ تو شکر ادا کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے چند سانسیں اپنے گھر میں دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو شب برات جو آ رہی ہے نا، میں تو آپ کو عموماً کوشش کرتا ہوں کہ کوئی انوکھا اور اچھمبا پیغام، بات اتنی ہے سادی سی کہ انسان کا پہلا عمل خطا ہے، پہلا عمل خطا، اس سے جو پہل ہوئی ہے وہ غلطی کی ہے، بندے سے جو پہل ہوئی ہے نا وہ کس کی ہوئی ہے؟ غلطی، بھولنے کی، غلطی کرنے کی، لغزش کرنے کی، سلپ ہو جانے کی، بندے کا سپاٹ غلطی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا آپ میں سے، میں بھی نہیں کہہ سکتا، بڑے سے بڑا پیر بھی نہیں کہہ سکتا، بڑے سے بڑا محدث بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے غلطی نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو غلطی پر یہ بھی غلطی ہے، اگر کوئی کلیم کرتا ہے نا تو یہ بھی غلطی ہے۔
इंसान का स्टार्ट, इंसान का जो खाता खुला है वो गलती से खुला है। और अल्लाह ने बंदे से जो अपना खाता खोला है वो माफी से खोला है। किससे खोला है? इस अमल को सेन में रखें कि बंदे ने जो स्टार्ट लिया है ना, खाता खोला है, ये सादा लफ्ज है ना, कि बंदे ने जो खाता खोला है वो गलती से खोला है। और अल्लाह ने बंदे के साथ जो पहला रवैया किया है वो मुआफी का दिया। आप इससे रिजल्ट ले सकते हैं कि बंदा करेगा लेकिन वो माफ करने वाला है। वो क्या है? माफ करने वाला। अक्सर मैं हर साल आपको ये मिसाल सुनाता हूँ, आज भी सुना रहा हूँ। बातों की कमी नहीं, लेकिन कुछ बातें इतनी अहम होती हैं कि उनके दामन में बड़ा सबक होता है, वो पल्ले बांध लेना चाहिए। बातें ये नहीं कि बहुत ज्यादा आदमी को आती हो तो फिर ही बात बनती है, नहीं, एक नुक्ता भी आपकी जिंदगी को बदल देता है, समझे? एक नुक्ता भी आपको तब्दील कर देता है। और आदमी को कभी ना कभी जिंदगी में संजीदा होना चाहिए, कभी ना कभी सीरियस होना चाहिए और गौर करना चाहिए। जब आदमी संजीदा होगा अल्लाह मदद करेगा, बंदे की जिंदगी में बहार पैदा करवा देगा। लेकिन अगर बंदा सोचे ही ना, गौर फिक्र ही ना करे, तब्दीली का ख्वाब ही ना देखे, वो इमरान खान वाली तब्दीली नहीं, अपने अंदर वाली तब्दीली, वो जो होना था हो गया है, आप तमाशा देख रहे हैं। ये हमने पहले आपको सारी बातें बता दी थी। जब तक कोई रसूलुल्लाह का गुलाम सच्चा सुच्चा नहीं आता, इस मुल्क का मुकद्दर नहीं बदलता। मैं तब्दीली उसकी बात कर रहा हूं जो हमने अंदर से करनी है, अपने आप को ठीक करना है। वो उस वक्त होगा जब आप संजीदा होंगे। अब जो बात मैं करने लगा हूं इसको नोट करना। जब आप अपने आप को ठीक करने का इरादा कर लेंगे तो वही लम्हा आपका शबे बरात होगा, वही लम्हा आपका शबे, वही लम्हा शबे कदर होगा, वही दिन ईद होगा, वही सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन आप अपनी सोच का रुख बदल लेंगे। रुख क्या बदलना है? कि मैं अल्लाह से दूर हूं, मैंने अल्लाह के करीब होना है। सादा सी बात है, ज्यादा फलसफे की बात नहीं। आप में से हर बंदा जितना अपने आप को जानता है उतना मैं नहीं जानता। बाप भी बेटे को नहीं जानता, बेटा भी बाप को नहीं जानता। जो बंदा खुद अपने आप को जानता है, अंदर एक डंडी लटक रही है, अंदर एक मुफ्ती बैठा है, वो बता देता है कि तू सही है कि गलत है, उसका फतवा बड़ा मोतबर है। सरकार से पूछा गया या रसूलल्लाह नेकी क्या है? फरमाया जब तू कोई काम करे और करने के बाद मुतमिन हो, खुश हो, तेरे अंदर रौनक हो, राहत हो, सेटिस्फैक्शन हो, तू जस्टिफाई करे, फरमाया ये नेकी का रिजल्ट है। फरमाया अगर कोई तू काम करे माँ हा का सदर, तेरे दिल में खटका लगे कि किसी को पता न चले, राज खुल न जाए, पकड़ा न जाऊं, किसी को खबर ना हो, फरमाया माँ हा का सदर, जो बात तेरे सीने में इंतशार, इस्तिराब और तुझे डावाडोल कर दे वो बुराई है, और जो तेरे दिल को मुतमिन कर दे वो नेकी। वो क्या है? ये कभी आपने आर्मी के कुत्ते हैं ना जो चोर पकड़ते हैं, कभी आपने गौर किया कि कैसे ट्रेस कर लेते हैं? जानवर है, नापाक है, लेकिन उसको सिखाया गया। इसलिए हम कहते हैं कि कुत्ता भी हो सीख जाए। अल्लाह अल्लाह, जुमले पे गौर करें, कुत्ता हो और सीख जाए, उसका किया हुआ शिकार हलाल हो जाता है कि ये आम नहीं सीखा हुआ है। इसलिए हम शोर देते हैं कि सीखो।
کتا بھی سیکھ جائے تو مسئلہ بدل جاتا ہے، اشرف المخلوقات انسان سیکھ جائے مقام اور مرتبہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سارا شور آپ میں دیا جاتا ہے کہ سیکھو، تبدیل ہو جاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کر دو، اپنے آپ کو کرنا ہے، کسی کو کیا کرنا ہے؟ ہر آدمی میں اپنے آپ کو کروں، آپ اپنے آپ کو کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رونق نہ لگ جائے۔ ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ٹھیک ہی نہیں کرتے۔ تو وہ مثال سنیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ پروفیسر اشفاق احمد کی بیوی بانو قدسیہ وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں ایک خاتون داخل ہوئی، اس کے حواس ٹھیک نہیں تھے، یعنی وہ پاگل نظر آتی، اور اس نے ایک پوٹلی سی نا پنڈ سی اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی تھی، اور وہ گیٹ سے اندر آئی، اور میں نے دروازہ کھولا، پوچھا تو وہ گیٹ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، دماغ بوجھل تھا، شریر بھاری تھا۔ اس نے بیٹھ کر نہ کوئی کام بھی نہیں تھا، نہ کوئی تعلق تھا، اس نے بیٹھ کر اس پوٹلی کو کھولا اور اس میں ردی کاغذ تھے، سگریٹ کی ڈبیا، پان کے کھوکھے، شاپر، طرح طرح کے کاغذات اور چیزیں تھیں۔ اس نے وہ پوٹلی کھولی اور کبھی ایک کاغذ کو نکال دی، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، ساری پنڈ کھول کر اس نے بکھیر دی۔ ذہن ٹھیک نہیں تھا۔ تو وہ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ میں نے 5 روپے نکالے اور مجھے ترس آیا، میں نے اس کو دے دیے۔ آگے جو بات کرتی ہے نا وہ بڑی کمال کی بات ہے، کہتی ہے کہ کبھی کبھی اپنی ردی، کبھی کبھی اپنی ردی، اپنا رف، اپنا گند، اس کو پوٹلی بنا کر نا کہیں تنہائی میں بیٹھ کر کسی شریک کے سامنے نہیں، وحدہ لا شریک کے سامنے کھول دینی چاہیے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہتی ہے کہ بانو قدسیہ کہتی ہے کہ وہ اپنا گند، یہ کپڑوں سے آدمی خوبصورت نہیں بنتا، نہیں، اندر بڑا گند ہے۔ فرمایا کبھی کبھی اس انسان کو کسی بندے کے سامنے نہیں، کسی دوست کے سامنے نہیں، کسی رشتہ دار کے سامنے نہیں، تنہا بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے اپنا سارا اندر کا گند کھول کے بیان کر دینا چاہیے۔ یا اللہ مجھ سے یہ بھی ہو گیا، یا اللہ مجھ سے یہ بھی ہو گیا، اے اللہ مجھ سے یہ بھی ہو گیا، اے میرے رب مجھ سے یہ بھی ہو گیا۔ سارا دکھڑا وحدہ لا شریک کے سامنے رکھو۔ اگر آپ سچے دل سے رکھیں گے نا تو جیسے جیسے آپ اپنے رب کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرتے جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں گے، اور میرا رب تو بے نیاز ہے، آپ کو رحمتوں سے مالا مال کروا دے۔ یہ جو اندر کا رف میٹیریل ہے نا، بڑا گند ہے ہمارے اندر۔ میں نہیں کہتا، ہم اپنا کہتے ہیں، بڑا گند ہے یہ، حسد کا، فریب کا، جھوٹ کا، بغض کا، کینے کا، لالچ کا، گناہوں کا، غفلتوں کا، لاپرواہیوں کا۔ آپ نے کوئی کسی کے سامنے کھول لے؟ جو آپ کا رب ہے اس کے سامنے بیٹھ جائیں۔ شب برات کو بس یہی پیغام ہے، شب برات کو کسی تنہائی والے کونے میں بیٹھ جائیں اور آپ باوضو ہوں اور ارادہ کر کے بیٹھیں کہ میں نے اپنے گناہوں کی پنڈ آج اپنے رب کے سامنے کھول دینی ہے اور اپنے رب سے معافی دے کر اٹھنا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ میرا رب آپ کی زندگی کو تبدیل نہ فرمائے۔ وہ حضرت اقبال نے اسی لیے تو کہا ہے، ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل نہیں، وہ تو کرم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رہے منظر ہی نہیں، کوئی آتا ہی نہیں، کوئی اپنے آپ کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہی نہیں۔
کوئی جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں. جب آدمی تیار ہی نہیں وہ تو کرم کے لیے تیار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے 14 شعبان کو سورج غروب ہوتا ہے آسمان کے فرشتے آ کر پوری روح زمین پر گردش کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کے سر سجدے میں ہوں یا جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو یا جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوں اور وہ اپنے رب سے مانگ رہے ہوں اور وہ نام لکھتے ہیں اور رب انہیں عطا فرما دیتا ہے. اس طرح اپنے شب برات کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اس سے خوبصورت طریقہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا. تنہائی میں بیٹھ کے اسے کہتے ہیں عربی میں خلوت. خلوت میں بیٹھ جاؤ اور سرکار نے فرمایا خلوت کے اندر مکھی کے سر کے برابر اگر آپ کے یہاں اس کونے میں ایک اتھرو گر گیا نیچے نہیں اس کونے میں آ گیا آنکھ کیا بات ہے حضرت علی نے کیا خوب بات کہی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی سوچا کرو رب وہ ہے جو ہڈی جس نے ہڈی کو سننے کی طاقت دی ہے. رب وہ ہے جس نے چربی کو دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے. رب وہ ہے جس نے زبان گوشت ہے اس کو بولنے کی طاقت عطا کی. بڑا بے نیاز وہ بڑا بے نیاز. حضور نے فرمایا تمہارے اس کونے میں کارنر میں آنکھ کے کارنر میں اگر مکھی کے سر کے برابر تنہا بیٹھے اللہ سے ڈر کر خدا کی ہیبت تمہارے سینے کے اندر آ گئی اور ایک قطرہ پانی کا تمہاری آنکھ کی پتلی سے اس کونے کے اندر چلا آیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی پر اللہ دوزخ حرام فرماتا. پٹاخے چلانے کا نام شب برات نہیں. ہمسایوں بیماروں ناداروں رشتہ داروں کو تنگ کرنے کا نام شب برات نہیں. شب برات اپنے گناہوں کی پنڈ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھول کر معافی مانگنے کی رات ہے. بیمار کوئی ہے تو صحت مانگ لے, رزق کی کمی ہے تو رزق مانگ لے, جس چیز کی کمی ہے وہ مانگ لے. سرکار نے فرمایا رب عطا فرما دیتا ہے. رب لیکن شرط کیا ہے آپ کا اندر ہے. میں نے 2-4 منٹ میں ایک مسئلہ بیان کرنا ہے اس کے بعد قائم ہو جائے. سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم چسکے دار آواز سننے کے قائل ہیں. سوسائٹی میں کوئی رجحان ہے. میں بھی 34-35 بلکہ 37 سال سے اس فیلڈ میں ہوں. اچھا خاصا تجربہ رکھتا ہوں, جانتا ہوں, سمجھتا ہوں, دیکھتا ہوں. کیا کہا تھا حضرت اقبال نے, جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے لب پہ آ نہیں سکتا, میں بے حیرت ہوں کیا سے کیا ہو جائے گی دنیا. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے, لوگوں کے جذبات کو لوٹا جاتا ہے, لوگوں کو لوٹا جاتا ہے, لیکن دین نہیں بتایا جاتا. دین نہیں. اگر سماج کی ضرورت کے مطابق, یعنی سماج سے مراد ہے سوسائٹی, معاشرہ, اگر سوسائٹی کی ضرورت کے مطابق دین اس منبر سے بیان ہو جائے, مولوی کو پیسے ملے یا نہ ملے قوم سدھر جائے. قوم سدھر جائے. آج ایک مسئلہ میں نے ذہن بنایا تھا کہ اس کو ڈسکس کرنا ہے, اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈے دل سے ہم غور نہیں کرتے کہ ہمارے سارے بحران کس وجہ سے. یہ ہماری جو پریشانیاں ملک کی ہوں, گھر کی ہوں, رشتہ داروں کی ہوں, دوستوں کی ہوں, کبھی آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں تو ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. انسان اقرار نہ کرے وہ علیحدہ بات ہے, سر تسلیم خم نہ کرے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان یہ نہ کہے, یہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں, بے موسمی بارشیں, آپ بچ گئے ہیں, آپ کا ایریا بچ گیا ہے. میں نے ان بارشوں کے سارے نتائج دیکھے, آپ بچ گئے.
اللہ نے مہربانی کی ہے، آپ کے لیے میں نقصان نہیں ہوا۔ کبھی آپ پاکستان کے مختلف ایریاز کے حالات پڑھیں کہ اس بارش سے کیا ہوا ہے، اللہ اللہ، آپ منہ میں انگلی ڈال لیں کس طرح کی چیزیں اوپر سے نازل ہوئی ہیں، کس طرح کے اولے پڑے ہیں، کس رنگت کے اولے پڑے ہیں، کس سائز کے اولے پڑے ہیں۔ یہ بندہ اتنا بھولا بن جاتا ہے، سمجھتا نہیں۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے موسمی عذاب والی بارشیں انچوں کے حساب سے اولے پڑے ہیں، ویٹیج بڑے وزن والے اولے پڑے ہیں، اور سرخ رنگت کے اولے پڑے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جیلم کو دیکھ لیں، آگے لیا کو دیکھ لیں، ان ایریاز میں جو یہ بارشیں ہوئی ہیں وہاں جو حالات پیدا ہوئے ان کو دیکھ لیں۔ ہمارے علاقے میں ایسا نہیں، بچت ہوئی ہے، شکر اللہ شکر۔ حضور نے فرمایا جو قوم اپنی مال کی اور اپنی پیداوار کی زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، اللہ ان کے ساتھ یہی رویہ کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ ان کے ساتھ یہی رویہ، میں بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں اور ایسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جتنے وائرس ہیں نا، کبھی یہ پہلا مرحلہ ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، کبھی آپ آ جاتا ہے کہ اس کی نوعیت ایسی ہے۔ بیس جو ہے نا، ہم میڈیکلی انکار نہیں کرتے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس کے جو اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ قوم میں بے حیائی زیادہ ہے، قوم میں بے حیائی۔ دیکھیں ٹھنڈے دل سے غور کر، ہماری بچیاں ہوتی ہیں، ہماری بچیاں برات میں سارے اپنے ہوتے ہیں، محرم ہوتے ہیں، برات آتی ہے اس میں سارے محرم رشتے دار ہوتے ہیں، وہاں تو رنگا رنگ کی بکھی ہوتی ہے۔ ہماری بیٹیاں ان پر گلاب بچھا کر کرتی ہیں، سر ننگے ہوتے ہیں، کپڑے دیکھ کر باپ سر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر چکے ہیں، اپنا اسے دین سمجھ چکے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہر جگہ، ہر ایریے میں، ہر علاقے میں بھائی موجود ہوتے ہیں، اندر غیرت نہیں، باپ موجود ہوتا ہے، بچوں کے سر ننگے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی کہنے والا جو کہے اسے آؤٹ کر دیتے ہیں، جو کہے اسے، ایسا ہے یا نہیں؟ رسالت میں آپ نے فرمایا جب طرح طرح کی انہونی بیماریاں آئیں گی تو سبب بے حیائی ہے، بے حیائی کی وجہ سے بیماریاں پہنچتی ہیں، بے حیائی کا سیلاب ہے۔ عشر کا مسئلہ آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، آپ کی خدمت میں پیش کر دینی ہے، آپ کا اپنا عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے آتو حقہ، اللہ فرماتا ہے عشر میرا حق ہے، عشر ہے میرا، کس کا حق ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کا اس کو حق دو نا۔ کس دن؟ یوم حسادے، جڑے دن تسی کھلاڑے کر لو، فصلیں ساڑ لو، گھر لیامن واسطے تیار کر لو، اللہ فرماتا ہے پہلا مینوں میرا حق دو، پہلا مینوں میرا حق دو۔ وہ حق کیا ہے؟ میں نے ایک درد کے ساتھ ایک رپورٹ پڑھی، پھر دیکھا، ایک درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ اگر آپ کو اللہ نے پیسے دیے ہیں تو زکوٰۃ دو، سونا دیا ہے تو زکوٰۃ دو، چاندی دی ہے تو زکوٰۃ دو، اور اگر آپ زمیندارہ کرتے ہیں تو جو پیداوار ہوتی ہے پڑوپی سے لے کر تنو منو تک، اس میں سے اگر آپ صرف بارشوں کے سہارے پر ہیں تو 10واں حصہ دیں،
اگر پانی کا بندوبست خود کرتے ہیں تو 20واں حصہ دیں، عشر اللہ کا حق ہے، عشر اللہ کا، زکوٰۃ اللہ کے کہنے پر دیتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، جو قوم عشر نہیں دیتی، اللہ اس کے مال میں کبھی برکت نہیں دیتا، اور جو دے دیتا ہے اللہ اس کے مال کو کبھی کم نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ حضور نے قسم اٹھا کر فرمایا، ایتھے کوئی بندہ تھوڑے کوئی قسم چک کے گل کرے تو بندہ دھیان تھلے کر لیتا ہے، بھلے مانس نے گل کی، گل سمجھ آ گئی؟ کوئی واقعہ ہوئے، کوئی گل ہوئے، ایتھے کوئی معزز آدمی اٹھ کے آکے میں قسم دینا میں آئیں گے نہیں، بندہ دھیان تھلے کر لیتا ہے، بھلے مانس نے قسم چکی۔ نبیوں کے تاجدار نے قسم اٹھا کر فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ آپ لوگ ذہن بنا لیں کہ اگر پیسے ہیں تو اس کی زکوٰۃ دیں، اور اگر زمیندار ہیں تو فصلوں کا موسم آنے والا ہے، اپنی فصلوں کی زکوٰۃ جسے عشر کہتے ہیں 10واں حصہ بنتا ہے۔ پھر بندے پاٹے بن دیں، اے جی اسی خرچے کٹ کے، تیل دا خرچہ کٹ کے، پانی دا خرچہ کٹ کے، واہی کٹ کے پھر اسی عشر دینا ہے، سب کو پہلا عشر دینا ہے، پھر اسے کریں۔ ایک دین دا مسئلہ ہے، مولوی دا مسئلہ نہیں۔ مولوی بیچارہ اس واسطے نہیں بیان کرتا کہ انہوں پھر کٹ چھڑ دے۔ پنڈا چ رواج آئی نا مولوی نسا ہوتا ہے، وہ آتا ہے جی کوئی میں ڈاڈا مسئلہ کیتا تو چودھری نے کٹ چھڑ، انہوں نے اپنا اگلا جمعہ نہ پڑھانا ہو، سانو وہ پاڑا اسی تانوں کٹ چھڑنا، مسئلہ چھجنا نہیں۔ یہ گل سیب کے رکھو، پکی طرح اسے گل بٹھا لو، اگر 10 دانے بھی پیدا ہوتے ہیں تواڈے، وہ بھی 10واں دانا عشر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایسی نہیں ہے بھی ایسا ہوئے تو پھر عشر ہے۔ ما اخرجت الارض، جو بھی زمین چ سٹو تے نکل آوے وہ دے وچ عشر ہے، جو بھی زمین وچ سٹو تو دے وچ ہے۔ اس واسطے زکوٰۃ تے روزے پہ آؤندے ہیں، رمضان شریف کے لوگ زکوٰۃ دیندے نے، تیاری کرو، ایویں نہیں میں مسئلہ دسیا۔ زکوٰۃ دین دا ذہن بنا لو کہ ساڈے نبی نے قسم چک کے آکھیا ہے کہ زکوٰۃ تو عشر دین نال مال گھٹدا نہیں۔ ہن کدی مننی جے؟ اے دی کہ سرکار دی گل، سرکار دی گل، عشر دو۔ اے 10 دناں تسی واڈی لگتا ہے، مسجد ویلی واڈی ہوگی تو مسجد ہے، بدل پیا تو مسجد ہے، بیاہ ہوئے تو مسجد ہے، پھر رب کوئی کام وہائے جاندے نے کی ہو گیا، اور واڈی ہوئے تو مسیطہ، بیاہ ہوئے تو مسیطہ، جے کہ بدل پہ جائے تو مسیطہ، تو پھر آندے نے اللہ کی کرن دے ہے، اپنا آپ بھی دیکھو نا تسی کی کرن دے۔ سرکار نے فرمایا اعمالکم اموالکم، تواڈے اپنے عمل ہی تواڈا راج بن جاتے ہیں۔ ایسے کام نے نا ساڈے اے نقشہ بدل بدل کے اگے پہ آؤندے۔ زکوٰۃ کی تیاری کرو، اج دل کھلوا لو بھی زکوٰۃ دینی۔ اگر اے جنے ساڈے اگے بندے بیٹھے ہو اے صحیح زکوٰۃ دے چھڈن، صحیح عشر دے چھڈن، ساڈا سارا ایریا امیر ہو جاتا، غریب رہندے بے شک۔ پھر ہے جتھے تسی جمعہ پڑھتے ہو، اے جی مسجد تے مدرسہ ہے، یہ کام سارے اللہ کرتا ہے، ساڈا ہے عقیدہ ہے، کام سارے، پر اللہ کوئی سبب پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں اے بھی فکر ہونی چاہیے کہ اے مسجد ہے، ایڈا بڑا مرکز ہے، اے مدرسہ ہے، ایتھے بچے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کھانا ملتا ہے، لنگر پیا چلتا ہے، کرنا اللہ نے، پر دلان کو اٹھائیں کہ بھی خیال آنا چاہیے جنہوں ایسی ایسے اچھے سسٹم کا حصہ بن جائے، ایس سسٹم یا نہ ڈاک کرو، وہ ماں کو فیل کی